میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیش خدمت ہے ایک بار پھر پروگرام کلام شہنشاہ سخن۔ اس پروگرام میں ہم برادر اعلیٰ حضرت شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لکھے ہوئے نعتیہ کلاموں کو سنتے ہیں، طرز میں پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مشکل الفاظ کی میننگز بھی آپ کی اسکرین پر دکھائے جاتے ہیں اور اشعار بھی دکھائے جاتے ہیں اور سمجھانے کی تشریح کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ان اشعار میں جو عشق رسول کا ایک بہتا ہوا دریا ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ توجہ کے ساتھ اللہ کی رضا پانے اور علم دین سیکھنے، عشق رسول بڑھانے کے لیے یہ پروگرام دیکھا کریں۔ اللہ کے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم مجھ پر درود پڑھو اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج جو کلام ہمارا پیش نظر ہے وہ بڑا ہی خوبصورت کلام ہے۔ اس کے قافیے میں لفظ ہے عزیز۔ عزیز مانے پیارا، ہم اردو میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ میرے عزیز ہیں، یہ چیز مجھے بڑی عزیز ہے۔ تو عزیز مانے بڑا ہی دل کے قریب، بڑا ہی پیارا۔ تو اس کلام میں یہ لفظ بار بار آئے گا، عزیز، اور اس لفظ عزیز سے بڑے ہی خوبصورت اشعار شہنشاہ سخن نے تحریر کیے ہیں، اور یہ مشہور کلاموں میں سے ایک ہے آپ کے، جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز، کونین میں کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز۔ اس کلام کے تقریباً 15 اشعار ہیں۔ آئیے حسب معمول پہلے آپ کو کچھ اشعار طرز میں سناتے ہیں، پھر آئیں گے اور آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز، جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز، کونین میں کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز، جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز۔ خاک مدینہ پر مجھے اللہ موت دے، خاک مدینہ پر مجھے اللہ موت دے، وہ مردہ دل ہے جس کو نہ ہو زندگی عزیز، وہ مردہ دل ہے جس کو نہ ہو زندگی عزیز، کونین میں کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز، جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز۔ کیوں جائیں ہم کہیں کہ غنی تم نے کر دیا، کیوں جائیں ہم کہیں کہ غنی تم نے کر دیا، اب تو یہ گھر پسند یہ در یہ گلی عزیز، اب تو یہ گھر پسند یہ در یہ گلی عزیز، کونین میں کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز، جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز۔ جو کچھ تیری رضا ہے خدا کی وہی خوشی، جو کچھ تیری رضا ہے خدا کی وہی خوشی، جو کچھ تیری خوشی ہے خدا کو وہی عزیز، جو کچھ تیری خوشی ہے خدا کو وہی عزیز، گو ہم نمک حرام نکمے غلام ہیں،
گو ہم نمک حرام نکمے غلام ہیں، قربان پھر بھی رکھتی ہے رحمت تیری عزیز، قربان پھر بھی رکھتی ہے رحمت تیری عزیز۔ شان کرم کو اچھے برے سے غرض نہیں، شان کرم کو اچھے برے سے غرض نہیں، اس کو سبھی پسند ہے، اس کو سبھی عزیز، اس کو سبھی پسند ہیں، اس کو سبھی عزیز۔ کونین میں کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز۔ منگتا کا ہاتھ اٹھا تو مدینہ ہی کی طرف، تیرا ہی در پسند تیری ہی گلی عزیز، تیرا ہی در پسند تیری ہی گلی عزیز۔ کونین میں کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز۔ اس در کی خاک پر مجھے مرنا پسند ہے، اس در کی خاک پر مجھے مرنا پسند ہے، تخت شہی پہ کس کو نہیں زندگی عزیز، تخت شہی پہ کس کو نہیں زندگی عزیز۔ کونین میں کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز۔ آئیے ناظرین اب ان اشعار کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے تقریباً 8 شعر طرز میں سماعت کیے، اب آئیے ان کو ہم سمجھتے ہیں۔ مطلع ہے، پہلا شعر ہے جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز۔ ویسے مشکل زیادہ نہیں ہے اس کلام کے اشعار، اور چند اشعار ہیں تھوڑے سے مشکل، توجہ کریں گے تو انشاءاللہ الکریم آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ یہ بڑا ہی آسان شعر ہے کہ جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز، کونین میں کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز، کسی کو کوئی چیز، کوئی بندہ، کسی کو کچھ اتنا عزیز نہ ہوگا جتنا میرا نبی میرے رب کو عزیز اور پیارا ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، خاک مدینہ پر مجھے اللہ موت دے، خاک مدینہ پر مجھے اللہ موت دے، وہ مردہ دل ہے جس کو نہ ہو زندگی عزیز۔ اگر زندگی چاہیے، زندگی اگر عزیز ہے تو پھر مدینے کی خاک پر موت مانگو۔ خاک مدینہ پر مجھے تو اللہ موت دے دے، وہاں پہ اگر موت آ گئی تو گویا زندگی ہے، وہاں موت نہیں، وہاں تو ابدی زندگی مل جائے گی سرکار کے سائے میں، جو مجھے دفن کا موقع ملے گا، جو مجھے رہنے کا موقع ملے گا مدینے کی ٹھنڈی ٹھنڈی زمین میں، جو مجھے مدفن و مسکن ملے گا، اس سے بڑھ کر کیا زندگی ہوگی؟ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ تو مردہ دل ہے، اس کا دل مردہ ہے، جو بظاہر جیتا جاگتا نظر آ رہا ہے، لیکن اس دل میں مدینے کی خاک پر مرنے کی تمنا نہیں ہے۔ وہ تو ایسا ہے کہ جیسے مردہ دل ہو، جسے زندگی عزیز نہیں ہے، ہمیشہ کی زندگی، مدینے میں مرنے والی زندگی عزیز نہیں ہے، تو وہ تو مردہ دل ہے۔ لیکن میں مردہ دل نہیں ہوں الحمدللہ، مجھے تو خاک مدینہ پر موت چاہیے اور وہاں پر ہمیشہ کی ابدی زندگی چاہیے۔ ایک اور شعر میں مولانا حسن رضا فرماتے نا، کیوں کر نہ چاہیں تیری گلی میں ہوں مٹ کے خاک، دنیا میں آج کس کو نہیں آبرو پسند، یعنی وہاں مرنا آبرو ہے، عزت ہے، مدینے میں مرنا عزت ہے، مدینے میں مرنا زندگی ہے۔ اللہ ہمیں نصیب کرے عافیت کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، کیوں جائیں ہم کہیں کہ غنی تم نے کر دیا، کیوں جائیں ہم کہیں کہ غنی تم نے کر دیا، اب تو یہ گھر پسند، یہ در یہ گلی عزیز۔ اب تو بس یہ گھر پسند ہے جو آپ کا گھر ہے، یہ در اور یہ گلی عزیز ہے جو آپ کی گلی ہے، اور ہم کیوں کسی کے پاس جائیں، کسی اور گلی میں کیوں جائیں؟ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے، اب تو یہی گلی چاہیے بس۔ آپ نے غنی جو کر دیا، ہم فقیر تھے، کنگال تھے، آپ نے ہماری جھولی بھر دی، اب ہم کیوں جائیں کہیں؟
آپ نے غنی کر دیا جو۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں جو کچھ تیری رضا ہے خدا کی وہی خوشی، جو کچھ تیری خوشی ہے خدا کو وہی عزیز۔ یہ بڑا ہی پیارا شعر ہے، اس میں دونوں مصرے آپس میں یوں کہہ لیجئے کہ ایک ہی طرح کے الفاظ ہیں تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ، اور یہ بڑی خوبصورت شاعری کا ایک انداز ہے کہ جو یا رسول اللہ آپ کی رضا ہے خدا کی بھی وہی خوشی ہے، خدا کو بھی وہی پسند ہے جو آپ کو پسند ہے، اور آپ کو وہی پسند آتا ہے جو خدا کو پسند آتا ہے، جو آپ کو عزیز آتا ہے خدا کو وہی پسند آتا ہے، اور جو رب کی خوشی ہے وہی آپ کی خوشی ہوا کرتی ہے۔ یعنی آپ دونوں کی خوشی کوئی الگ الگ نہیں ہے، آپ کی خوشی رب چاہتا ہے، آپ رب کی خوشی چاہتے ہیں۔ یہ کیسا محبوب و محب کا ایک سلسلہ ہے، سبحان اللہ۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں گو ہم نمک حرام نکمے غلام ہیں، گو یعنی اگرچہ، گو ہم نمک حرام نکمے غلام ہیں، قربان پھر بھی رکھتی ہے رحمت تیری عزیز۔ یعنی ہم تو نکمے ہیں، نمک حرام ہے۔ نمک حرام اسے کہتے ہیں کہ جو کسی کا کھائے اور پھر اس کی بات نہ مانے، اس کی احسان فراموشی کرے، اور جو نمک حلالی کرے یعنی کسی کا نمک کھایا، کسی کا کچھ کھایا، کسی کے ٹکڑوں پہ پلا اور پھر اس کی بات مانی۔ تو ہم نمک حلال کا ہیں، ہم کہاں مانتے اپنے آقا کی؟ تو ہم گو نمک حرام ہے، نکمے غلام ہیں، لیکن آپ پہ قربان جائیے آپ کی رحمت پر کہ پھر بھی ہمیں عزیز رکھتی ہے، ہمیں اپنا پیارا بنا کے رکھتی ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، اسی پچھلے شعر سے اس کا مضمون مل رہا ہے کہ شان کرم کو اچھے برے سے غرض نہیں، شان کرم کو اچھے برے سے غرض نہیں، اس کو سبھی پسند ہیں، اس کو سبھی عزیز۔ یہ شعر سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، آسان شعر ہے کہ غرض یعنی مطلب شان کرم کو، کرم والی شان یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم کو اچھے برے سے مطلب نہیں ہے کہ اچھے ہیں تو آ جائیں میرے پاس، بروں کو دور کر دیں، نہیں۔ شان کرم سبھی کو دامن میں رکھتی ہے، دامن میں چھپاتی ہے، اس کو سبھی پسند ہیں، اس کو سبھی عزیز۔ اس دامن میں صدیق اکبر بھی چھپے ہوئے ہیں اور ہم غلاموں کو بھی یہاں جگہ مل جاتی ہے، یہ کتنا بڑا دامن ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں منگتا کا ہاتھ اٹھا تو مدینے ہی کی طرف، منگتا کا ہاتھ اٹھا تو مدینے ہی کی طرف، تیرا ہی در پسند تیری ہی گلی عزیز۔ یہ جو آپ کے منگتے ہیں نا، یہ اگرچہ نکم میں ہیں، نمک حرام صحیح، لیکن یہ ہیں آپ کے وفادار، جو بھی ہیں جاتے نہیں آپ کا در چھوڑ کے، تیرا ہی در پسند تیری ہی گلی عزیز۔ آپ ہی کے در پہ لوٹ پوٹ ہوتے ہیں، آپ ہی کے در پہ آ کر مانگتے ہیں، کیونکہ منگتا کسی اور در پہ ہاتھ نہیں پھیلاتے، آپ کے در پہ جو آ گئے بس آپ ہی کے در پہ رہنا ہے۔ اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں اس در کی خاک پر مجھے مرنا پسند ہے، اس در کی خاک پر مجھے مرنا پسند ہے، تخت شہی پہ کس کو نہیں زندگی عزیز۔ تخت شہی مانے بادشاہ کا تخت، بادشاہ کا تخت ہو اور اس پہ کسی کو بیٹھنا ملے تو کس کو پسند نہیں آئے گا، کس کو زندگی عزیز نہیں ہوگی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ مدینے کی خاک جو ہے نا، یہ تو بادشاہ کے تخت سے بھی زیادہ بڑا تخت ہے۔ اگر یہاں مرنا نصیب ہو جائے نا تو پھر بادشاہ کا تخت کیا بیچتا ہے اس کے آگے؟ بادشاہ کتنے دن بیٹھتا ہے، کتنے دن کی کرسی ہے اس کی؟ پوری زندگی تو بیٹھنا نصیب نہیں ہوتا ہر کسی کو۔ اگر کوئی پوری زندگی کا بادشاہ بن بھی گیا تو زندگی کتنی، لیکن مدینے میں مرنا یہ تو ہمیشہ کی زندگی ہے، گویا ہمیشہ تخت شہی پر زندگی مل رہی ہے۔ تو پھر یہ کس کو عزیز نہیں ہوگا، کس کو اچھا نہیں لگے گا؟ تو اس در کی خاک پر مجھے مرنا پسند ہے، میں تو یہاں مرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیشہ بادشاہوں والی زندگی مجھے حاصل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر 8 شعر مکمل ہوئے۔ آئیے ناظرین مزید بقیہ اشعار آپ کو طرز میں سناتے ہیں، پھر انشاءاللہ انہیں بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز، کونین میں کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز۔ جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز، کونین دے دیے ہیں تیرے اختیار میں، کونین دے دیے ہیں تیرے اختیار میں۔ اللہ کو بھی کتنی ہے خاطر تیری عزیز، اللہ کو بھی کتنی ہے خاطر تیری عزیز، کونین میں کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز۔ جتنا میرے خدا
کو ہے میرا نبی عزیز، محشر میں دو جہاں کو خدا کی خوشی کی چاہ، محشر میں دو جہاں کو خدا کی خوشی کی چاہ، میرے حضور کی ہے خدا کو خوشی عزیز، میرے حضور کی ہے خدا کو خوشی عزیز، کونین میں کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز، قرآن کھا رہا ہے اسی خاک کی قسم، قرآن کھا رہا ہے اسی خاک کی قسم، ہم کون ہیں خدا کو ہے تیری گلی عزیز، ہم کون ہیں خدا کو ہے تیری گلی عزیز، کونین میں کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز، طیبہ کی خاک ہو کے حیات ابد ملے، طیبہ کی خاک ہو کے حیات ابد ملے، اے جاں بلب تجھے ہے اگر زندگی عزیز، اے جاں بلب تجھے ہے اگر زندگی عزیز، کونین میں کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز، سنگے ستم کے بعد دعائے فلاح کی، سنگے ستم کے بعد دعائے فلاح کی، بندے تو بندے ہیں تمہیں ہیں مدعی عزیز، بندے تو بندے ہیں تمہیں ہیں مدعی عزیز، دل سے ذرا یہ کہہ دے کہ ان کا غلام ہوں، دل سے ذرا یہ کہہ دے کہ ان کا غلام ہوں، ہر دشمن خدا ہو خدا کو ابھی عزیز، ہر دشمن خدا ہو خدا کو ابھی عزیز، کونین میں کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز جتنا میرے خدا کو ہے، جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز، طیبہ کے ہوتے خلد بری کیا کروں حسن، طیبہ کے ہوتے خلد بری کیا کروں حسن، مجھ کو یہی پسند ہے، مجھ کو یہی عزیز، مجھ کو یہی پسند ہے، مجھ کو یہی عزیز، کونین میں کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز جتنا میرے خدا کو ہے، جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز۔ آئیے ناظرین اب ان اشعار کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے مزید 7 شعر سماعت کیے، جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز، کونین میں کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز، یہ کلام ہم سن رہے ہیں آج تشریح کے ساتھ۔ مزید آگے کہتے ہیں، کونین دے دیے ہیں تیرے اختیار میں، کونین دے دیے ہیں تیرے اختیار میں، اللہ کو بھی کتنی ہے خاطر تیری عزیز۔ خاطر مانی چاہت، آپ کی دل کی خوشی، ہم کہتے ہیں نا اردو میں بھی، آپ کی خاطر آیا ہوں،
آپ کی خاطر یہ کام کیا ہے. تو یہاں خاطر سے مراد آپ کی خوشی کے لیے، آپ کو اچھا لگانے کے لیے. تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی خوشی کتنی عزیز ہے، آپ کو خوش کرنا کتنا عزیز ہے کہ کونین پوری دنیا آپ کے اختیار میں دے دی. جو چاہیں کریں، جو چاہیں کریں، کونین آپ کے اختیار میں عطا کر دیے تاکہ آپ خوش ہو جائیں. سبحان اللہ. اگلے شعر میں کہتے ہیں محشر میں دو جہاں کو خدا کی خوشی کی چاہ، محشر میں دو جہاں کو خدا کی خوشی کی چاہ، میرے حضور کی ہے خدا کو خوشی عزیز. سبحان اللہ. محشر میں پوری کائنات سب چاہ رہے ہوں گے رب خوش ہو جائے، بس آج ہمارا بیڑا پار ہو جائے. پتہ نہیں کیا بنے گا، دوزخ میں جائیں گے یا جنت میں جائیں گے، کچھ پتہ نہیں ہوگا، ہر کوئی ڈر رہا ہوگا. اور اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدہ ریز ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اور آنسو بہائیں گے اور حمد کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ میرے حضور کی رضا چاہے گا، میرے حضور کی خوشی چاہے گا، میرے حضور کو خوش کرے گا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش اور شفاعت پر ہم گناہ گاروں کو بخش دے گا. کیوں؟ تاکہ حضور خوش ہو جائیں. تو ساری کائنات یہ رب کی خوشی چاہ رہی ہوگی، اور میرا رب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کو چاہ رہا ہوگا کہ میرا محبوب خوش ہو جائے. سبحان اللہ. اگلے شعر میں کہتے ہیں قرآن کھا رہا ہے اسی خاک کی قسم، قرآن کھا رہا ہے اسی خاک کی قسم، ہم کون ہیں خدا کو ہے تیری گلی عزیز. قرآن پاک فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اے محبوب اس شہر کی قسم کہ جس شہر میں آپ رہتے ہیں، آپ اس شہر میں رہتے ہیں، تو اس شہر کی قسم اللہ یاد فرما رہا ہے، قرآن اس کی قسم کھا رہا ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس گلی میں ہیں، اس گلی کے صرف ہم ہی چاہنے والے نہیں بلکہ میرے نبی کی گلی کو تو خدا بھی پسند فرماتا ہے، اللہ پاک بھی اسے عزیز رکھتا ہے. ہم کون ہیں، ہم کیا چیز ہیں، ہماری کیا اوقات ہے، خدا کو ہے تیری گلی عزیز. قرآن میں اس کی قسم یاد فرما دی، اس سے بڑی کیا بات ہوگی. سبحان اللہ. اگلے شعر میں کہتے ہیں طیبہ کی خاک ہو کہ حیات ابد ملے، طیبہ کی خاک ہو کہ حیات ابد ملے، اے جاں بلب تجھے ہے اگر زندگی عزیز. جاں بلب کہتے ہیں کہ جس کی جان نکلنے والی، جو مرنے والا ہو، تو اسے مشورہ دے رہے ہیں شہنشاہ سخن کہ اے مرنے والے، اگر تجھے زندگی عزیز ہے نا، تو جینا چاہتا ہے نا، تو مدینے کی خاک بن جا، طیبہ کی خاک ہو جا. مرے گا تو مٹی میں مل جائے گا اور ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا. ایک عام انسان کی بات ہو رہی ہے، تو ایسا کر طیبہ میں مر، طیبہ کی خاک ہو جا تاکہ حیات ابد ملے. حیات ابد مانے ہمیشہ کی زندگی ملے. اے جاں بلب تجھے ہے اگر زندگی عزیز، اگر تجھے ہمیشہ کی زندگی چاہیے تو طیبہ کی خاک ہو جا، وہاں مٹی ہو جا، وہاں پر ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی. اگلے شعر میں کہتے ہیں سنگ ستم کے بعد دعائے فلاح کی، سنگ ستم کے بعد دعائے فلاح کی، بندے تو بندے ہیں تمہیں ہیں مدعی عزیز. سبحان اللہ. سنگ ستم یعنی ظلم کے ساتھ مارا گیا پتھر، سنگ مانے پتھر، ستم یعنی ظلم. تو ظلم کرتے ہوئے جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ پتھر مارتے تھے، پریشان کرتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے، اس کے بعد کیا ہوتا تھا، میرے حضور بدلے میں پتھر نہیں مارتے تھے بلکہ انہیں دعائیں دیتے تھے، ہدایت کی دعائیں دیتے تھے کہ اللہ انہیں ہدایت دے، اللہ پاک انہیں ہدایت دے کہ یہ سمجھیں میں انہیں کس چیز کی طرف بلا رہا ہوں. تو سنگ ستم کے بعد یعنی ظلم کے پتھروں کے بعد دعائے فلاح کی، آپ نے ہدایت کی دعائیں دی. بندے تو بندے ہیں. یا رسول اللہ آپ کا اخلاق بھی کیا کہنا. مدعی کہتے ہیں، اس شعر میں مدعی کا لفظ آ رہا ہے. مدعی ویسے کہتے ہیں دعویٰ کرنے والے، لیکن یہاں دشمن کے معنی میں، کیونکہ مدعی جو ہوتا ہے وہ مقابلے میں آ جاتا ہے، سامنے سے الزام لگاتا ہے، دعویٰ کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، ایک دشمنی سا انداز ہوتا ہے. تو مدعی بمعنی دشمن ہے یہاں، کہ ہم تو بندے ہیں، بندے یعنی غلام، تو بندے ہیں، ہم غلام تو غلام ہیں، آپ کو تو اپنے دشمن بھی عزیز ہیں، آپ اپنے دشمنوں کو بھی دعائیں دیتے ہیں، تو اپنے دوستوں، اپنے غلاموں سے آپ کی محبت کا کیا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں. آپ کو ہم سے کتنی محبت ہوگی یا رسول اللہ. بندے تو بندے ہیں تمہیں ہے مدعی عزیز. سبحان اللہ. اگلے شعر میں کہتے ہیں دل سے ذرا یہ کہہ دے کہ ان کا غلام ہوں. اب دشمنوں کی بات ہو رہی ہے نا پیچھے، جو حضور کو نہیں مانتے، جو ان کے نہیں ہے، لیکن اگر ہونا چاہتے ہیں اللہ کے اور پیارے ہونا چاہتے ہیں اللہ کے. پہلے تو دشمن خدا تھے، اللہ تعالیٰ سے گویا ایک دشمنی تھی، جب تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے تھے تو اللہ سے بھی دشمنی تھی. تو اس شعر میں اب بتا رہے ہیں کہ اس دشمنی کو دوستی سے بدلنے کا طریقہ کیا ہے کہ دل سے ذرا یہ کہہ دے کہ ان کا غلام ہوں. ہر دشمن خدا ہو
خدا کو ابھی عزیز، دل سے ذرا کہہ دے، ایک بار کہہ دے کہ میں غلام مصطفیٰ ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک بار دل سے پڑھ لے، اللہ کو مان لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان لے، ہر دشمن خدا ہو، خدا کو ابھی عزیز اور پیارا ہو جائے، ذرا دل سے کہہ دے کہ میں ان کا غلام ہوں۔ سبحان اللہ، یہ بھی کتنا پیارا انداز ہے اسلام قبول کرنے، ایمان لانے کے معنی کو بیان کرنے کا، کہ حقیقتاً ایمان لانا گویا غلامی مصطفیٰ کا پٹا گلے میں ڈالنا ہے، اور غلامی کو تسلیم کرے حضور کی تو اللہ کا دشمن ابھی اللہ کا پیارا بن جائے۔ سبحان اللہ۔ آخری شعر مقطع میں کہتے ہیں، طیبہ کے ہوتے خلد بری کیا کروں حسن، طیبہ کے ہوتے خلد بری کیا کروں حسن، مجھ کو یہی پسند ہے، مجھ کو یہی عزیز۔ اللہ اللہ اللہ، خلد بری یعنی بلند جنت، جو بلند خلد ہے، اس کا میں کیا کروں؟ جب میرے پاس طیبہ ہے، مدینہ ہے، مجھے تو مدینہ چاہیے، مجھے مدینے کے ذریعے جنت میں جانا ہے۔ اگر کوئی کہے مدینہ ایک طرف جنت ایک طرف، یا تو جنت لے لو یا مدینہ لے لو، میں کہوں گا میں تو مدینہ لوں گا بھائی، مجھے مدینے سے جنت میں جانا ہے۔ طیبہ کے ہوتے خلد بری کیا کروں حسن، جب مجھے مدینہ ملے گا تو جنت آٹومیٹکلی مل جائے گی۔ تو کہہ رہے طیبہ کے ہوتے خلد بری کیا کروں حسن، طیبہ ہے تو پھر طیبہ ہی میں رہنا ہے، مدینے والے کا ہو کے رہنا ہے، مجھ کو یہی پسند ہے، مجھ کو یہی عزیز، مجھ کو تو بس مدینہ ہی پسند ہے، مجھ کو یہی عزیز ہے، مجھے یہیں پڑا رہنا ہے۔ اور جب مدینے والے کے در پہ پڑا رہوں گا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی جاگیر، ان کی ملکیت جنت مجھے نہ ملے؟ جنت تو پھر آٹومیٹکلی مل جائے گی۔ تو یہ بڑا ہی خوبصورت کلام ہے جو مکمل ہوا۔ اللہ پاک شہنشاہ سخن کے صدقے ہمیں بھی سچا عاشق مدینہ بنائے، سچا عاشق رسول بنائے۔ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آسیوں کو در تمہارا مل گیا، بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل